شوہر نے میرا کنوارا پن چیک کرنے کے لیے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں 3 دن کے لیے بند کر دیا، اور جیسے ہی بیڈ پر لیٹی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ آدھی رات میں میرا کنوارا پن چیک کرنے کے لیے شوہر میری ٹانگیں اٹھا کر چھوٹا سا کمرہ، گپ اندھیرا، ایک چارپائی جس پر میں بے بسی سے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیری نگری تھی، کیسا ظلم تھا اور کیوں تھا۔ جس گاؤں سے میں تعلق رکھتی تھی وہاں یہ ایک عجیب سی رسم تھی۔ گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہونے لگتی تو اس کی پاک دامنی دیکھنے کے لیے اسے ایک کنویں کے پاس لایا جاتا اور پانی نکلوایا جاتا۔ اگر پانی مٹی والا آتا تو سب سمجھتے لڑکی بد کردار ہے، یوں ہی اس سے کوئی تب تک شادی نہ کرتا جب تک وہ لڑکی 3 دن تک اندھیرے کمرے میں نہ گزارتی، اور اگر ڈول میں پانی صاف ستھرا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ لڑکی پاکیزہ ہے تو اس کی شادی دھوم دھام سے ہوتی۔ بچپن سے میں اس رسم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک سنسان جگہ پر وہ کنواں بنا ہوا تھا اور اس کے قریب بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں اس لڑکی کو رہنا پڑتا، جو کنویں کے گندے پانی کی وجہ سے وہاں بدبو تھی۔ 3 دن کھانا پینا کی تمام اشیاء وہاں پر رکھ دی جاتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا پہلی بار میرے گھر میں میری پھپھو کے بارے میں پانی میلا اور مٹی والا نکلا تھا۔ سب نے پہلے تو میری پھپھو کو خوب گالیاں ملامت کی، بد کرداری کا الزام لگایا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سب کو اس کنویں کے پانی پر یقین تھا، کہتے تھے یہ کنواں پاک ہے، پاک عورت کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میری پھپھو کو اس میں بند کر دیا گیا، باہر سے تالا لگا دیا گیا کہ ان 3 دنوں میں وہ پاک ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا جاتا کہ ان 3 دنوں میں وہ وہاں رہے تاکہ اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کرے، تاکہ بد کرداری معاف ہو جائے اور اس کا دامن پاک ہو جائے۔ 3 دن بعد جب میری پھپھو کمرے سے باہر نکلی تو اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن چپ تھی، ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں تھا۔ اسے دوبارہ کنویں کے پاس لایا گیا اور پانی کا ڈول بھروایا گیا۔ پانی اس بار صاف تھا۔ پھر اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، لیکن شادی سے چند ماہ پہلے ہی وہ مر گئی تھی۔ مرتے وقت اس کا چہرہ بالکل نیلا سا تھا، سب کہہ رہے تھے اس نے زہر کھا لیا ہے۔ میں اس وقت 9 برس کی تھی، مجھے اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی، اس کے مرنے پر میں بہت روئی تھی، اور آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا پانی میلا کیوں آیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کنواری ہوں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پورا کمرہ بند تھا، کھڑکی تک وہاں موجود نہیں تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہوتا، بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شاید چھا چکا تھا، سنسان سی جگہ، کچھ دور جنگل بیابان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں کوئی جنگلی جانور ہی آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ اس سوچ نے میرے دل کو ڈبا کے رکھ دیا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر مجھے پھپھو کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ ایک بار کوئی انہیں دیکھ لیتا تو نظر پلٹنا بھول جاتا تھا، لیکن اس کمرے میں 3 دن کے بعد جب وہ باہر نکلی تھی تو پیلی رنگت اور ان کا وجود کمزور سا ہو چکا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا، جسے کھولنا ایک کمزور سی عورت کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھل کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آنے لگا کہ شاید پھپھو کی کمزوری کی وجہ خوراک کی کمی تھی۔ پھر یہ خیال میری جان لینے لگا کہ کیا میں بھی ان 3 دنوں میں ایسے ہی ہو جاؤں گی۔ کمرے میں نہ کوئی بٹن موجود تھا، نہ ہی کوئی بلب لگایا گیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں پھر بے بسی سے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر مجھے وہاں بیٹھے ہوئی تھی کہ مجھے کچھ آہٹوں کی آواز آنے لگی۔ میری خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی تھی۔ باہر اب جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس پر یہ ستم ہوا کہ بادلوں کی گرج چمک بھی شروع ہو گئی۔ بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکی، لیکن بادل جب زور سے گرجتا تو مجھے لگتا میرا دل اس کی آواز سے پھٹ جائے گا۔ تیز بارش کی آواز سن کر میرا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے پھر سے پھپھو یاد آنے لگی، یقیناً وہ
وہ بھی اسی خوف کی وجہ سے اور اکیلے پن کی وجہ سے ڈرتی رہی ہوگی۔ میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہے، میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہی ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی، ابھی وضو ہی کر رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے ایک کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود ہی نہیں تھی تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میرے والد ایک کسان تھے لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 10ویں جماعت میں نے اپنے گاؤں کے گرلز اسکول سے اچھے نمبروں سے پاس کی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، لیکن میرا شوق تو جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہلے پہل تو میں نے ابا کو پیار سے منانا چاہا، جب وہ نہیں مانے تو میں ان سے ناراض ہو گئی، پھر کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنی تھی، لیکن ابا کو یہ خوف تھا کہ انہوں نے سن رکھا تھا لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنی منمانی کرنے لگتی ہیں، ماں باپ سے بحث کرتی ہیں، اسی لیے مجھے آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت اس شرط پر ملی کہ میں شادی وہیں کروں گی جہاں میرے ابا چاہیں گے۔ مجھے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ابا کی شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ چونکہ کوئی کالج نہیں تھا اس لیے میں شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی، 15 دن بعد گاؤں آتی تھی۔ 14 جماعتیں پاس کرتے ہی میں جیسے ہی گاؤں گئی ابا نے میری شادی کا فیصلہ انا فنا سے کر دیا۔ کہنے لگے ثنا ایک ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تمہیں تعلیم دلوا کر، اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ، شادی کے معاملے میں تم کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میری زبان کو پہلے ہی تالا لگا دیا گیا تھا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کون تھا، کیسا تھا جس سے میری قسمت کو جوڑا گیا تھا، مجھے کچھ بھی پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی۔ پھر میرے دل میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے جو میرے ابا کی پسند تھی مجھے دل سے قبول تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے منہ سے نکلا ایک بھی لفظ میرے خاندان کی چاہمنگوئیوں کا سبب بن جائے گی کہ بیٹی نے 4 جماعتیں کیا پڑھ لی، والدین کے سامنے زبان چلانے لگی ہے، اسی لیے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن ابا کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی، وہ گھبرائے ہوئے سے تھے، مجھے دیکھ کر آنکھوں میں نمی لے آنے لگتے، انہیں دیکھتی تو اپنی آنکھیں رگڑنے لگتی، بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہ تجھے برے نصیبوں سے بچائے، کبھی بے اختیار مجھے اپنے ساتھ لگا لیتے۔ شاید میں 4 بھائیوں کے بعد ہوئی تھی اور میرے بعد ان کی کوئی اور بیٹی بھی نہیں تھی، اس لیے زیادہ اداس ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے میرے شادی کے دن قریب آنے لگے میرے ابا کی بدحواسی اور بڑھنے لگی تھی۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن شادی سے 2 دن پہلے میری اماں میرے کمرے میں آئی، جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا میں سن کر سرزد رہ گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ثنا کل تمہیں پاک کنویں میں لے کر جانا ہے، دیکھ تو 4 سال شہر کے ہاسٹل میں رہی ہے، کالج میں پڑھتی رہی ہے، مجھے بتا دے کہ اپنے باپ کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکال دیا، کل سب کے سامنے تیری پاک دامنی کا امتحان ہے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو تیرے ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو نقاب میں رہتی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ ابا کی عزت پر حرف بھی آ جائے۔ میری بات پر اماں کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی اس کنویں کی کہانی میرے سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنویں سے کسی لڑکی کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکے؟ کنویں کا پانی میلا ہونا عام سی بات ہے، مٹی کی وجہ سے پانی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی مٹی کی سطح بالکل پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے تو صاف ہوتا ہے، پھر اس سے کسی لڑکی کے بد کردار اور اعلیٰ کردار ہونے کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں مطمئن تھی، کیونکہ اپنے کردار کی پاکیزگی کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب کنویں کی مٹی والے رنگ کے پانی نے مجھے پاک دامن ہوتے ہوئے بھی بد کردار ہونے کا ٹھہرا دیا تھا۔ میں بری طرح سے دنگ رہ گئی تھی، بدحواس سی ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے بہت کہا کہ یہ کنواں جھوٹا ہے، میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا جو میرے باپ کی ذلت کا سبب بنے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھ لیں، اب تو
تلخی ہو چکی تھی۔ خدارا اس بے بنیادی سی رسم پر یقین کر کے بے گناہ لڑکیوں کو اس سنسان ویرانے میں بند نہ کیا جائے، لیکن میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا نے تو کسی بے جان مجسمے کی طرح یوں بیٹھ گئے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائیں۔ ابا سے میرے بارے میں کہنے لگے، دیکھ رے اشرف، تجھے کہا بھی تھا کہ بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج، دیکھ کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیا جائے۔ لیکن سب لوگوں کو اس کنویں کی سچائی پر یقین تھا جس کے جھوٹے ہونے کی قسم میں کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنے کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ واش روم کی کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی اور واش روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ پر ایک واحد کمرہ ہی تھا، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود ہی نہیں تھی اور بظاہر دیکھنے پر واش روم میں بھی کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر یہ کھڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور ایک مردانہ ہاتھ کچھ ہی دیر بعد جب واش روم کے اندر سے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ جانے کو تھا۔ میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ جیسے خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ واش روم کا دروازہ بھی لوہے کا تھا، بہت زور سے دھڑ دھڑایا گیا، لیکن میں خوف کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ دروازہ نہیں کھلا، کسی کی آواز سنائی نہیں دی گئی تھی، بس دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی، نہ جانے روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر بھی جب مجھے رات کا خیال آتا تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ پورا دن خوف کی حالت میں نے گزارا تھا۔ بھوک کی وجہ سے جب میں بے حال ہونے لگی تو میں نے کمرے میں موجودہ پھل کھانے شروع کر دیے۔ رات کو پھر سے دروازہ بجنے لگا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس سے اگلی صبح میں یہ سوچ چکی تھی کہ واش روم کا اچھے سے جائزہ لوں گی۔ میں نے دن میں واش روم کا جائزہ لیا جہاں سے کھڑکی کھلی تھی، وہ دن میں دیکھنے میں دیوار جیسی ہی تھی۔ میں نے جب اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ صرف دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، لیکن وہ جگہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر کی جانب دیکھنا شروع کیا، کچھ زور لگانے پر وہ کھڑکی کھل گئی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک پتلی سی بند گلی تھی جس کی چھت بند تھی اور گلی میں بھی اندھیرا سا تھا۔ مجھے خوف تو بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اس کھڑکی کے ذریعے سے اس گلی میں اتر گئی۔ مجھے امید سی ہوئی کہ شاید میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ صرف 2 افراد بامشکل گزر سکتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی اس گلی میں روشنی ہونے لگی تھی۔ گلی کی چھت پر گول سوراخ موجود تھا جس سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں چلتی چلی جا رہی تھی۔ سامنے ایک دیوار تھی جس سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ چل چل کر میں تھک چکی تھی، راستہ کافی لمبا تھا۔ سامنے دیوار دیکھ کر میرا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میری ساری محنت رائگاں گئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اوپر کی جانب پڑی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اوپر ایک لوہے کا ڈھکن تھا، جیسے عموماً سڑکوں پر گٹر کا بنا ہوتا ہے۔ وہاں پائپ کے ذریعے اوپر چڑھی اور وہ لوہے کا ڈھکن باہر کی جانب دھکیلا۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے جو شخص نظر آیا، اسے دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمارے گاؤں کا چودھری تھا۔ وہ بہت رحم دل شخص تھا، گاؤں والوں کی مدد کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر ضرورت مند لوگوں کو چپ چاپ پیسے پکڑا جاتا تھا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ خرچہ اپنے ذمہ لے لیتا تھا، کہتا تھا یہ سب میری بیٹیاں ہیں، اسی لیے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا، پھر ہمارے سروں پر باپ کی طرح پیار دیتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ ان کے بڑے سے محل میں کئی بار جا چکی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہی ہم جماعت تھی اور میرے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہ امیر تھی، اس لیے ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ میں غریب کسان کی بیٹی تھی، اس لیے ایک چھوٹے سے مناسب کرائے کے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن اس لڑکی میں غرور بالکل نہیں تھا۔ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تب وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگتی تو
تو مجھ سے کہتی ثنا ساتھ ہی چلو، گاؤں پہنچ کر میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گی، لیکن میں منع کر دیتی کہ مجھے ابا لینے آئیں گے، انہی کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ چودھری صاحب کہتے کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں اشرف سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خود اپنی بیٹی کو لینے آتے تھے، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑتے اور میرے والد کو کہتے کہ یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ میرے ابا ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کئی بار پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ابا کے ساتھ اس چودھری صاحب کے محل بھی گئی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، تو اکثر کبھی مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تو میں ابا کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ آج وہ لوہے کا ڈھکن اٹھا کر ان کے محل کا پچھلا حصہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ میں اپنے مسیحا کے پاس پہنچ گئی تھی، یقیناً وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ جس قدر وہ نرم خوش گفتار تھے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اگلے حصے میں جاتی، ایک دم میرے پیر وہیں جم گئے تھے۔ میرے دماغ نے مجھے بروقت روکا تھا کہ اگر یہی میرا مسیحا ہے تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ جس کمرے کو ایک سنسان جگہ بنایا گیا ہے، وہاں پچھلے حصے میں باغ سا بنا ہوا تھا، اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں موجود درختوں کی آڑ میں چھپ گئی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کی گھنٹی سنائی تھی۔ رات تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ رات کو جب اندھیرا ہو گیا تو وہی چودھری وہاں اپنے 2 ملازمین کے ساتھ اسی لوہے کے ڈھکن کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اپنے ایک ملازم سے کہنے لگا، آج اگر وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ اب میرا دل گھبرا رہا تھا کہ مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے گھر پر ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے گھر سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ چودھری یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ میں درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا کچھ سوچے سمجھے کود گئی۔ دوسری جانب نرم گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اسی لیے مجھے چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے ایک پاک کنویں کی اصلیت کھولنی تھی، جس سے لوگوں کے عقائد غلط جانب پختہ ہو رہے تھے۔ میری پھپھو کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا، اب یہ راز مجھ پر کھل گیا تھا۔ وہ کیوں مر گئی تھی؟ یقیناً زہر کھا کر اپنی جان اسی لیے دے گئی ہوگی۔ میں بھی اپنی پھپھو جیسی تھی۔ میں بے حد خوبصورت تھی، لیکن میرے دل میں اس چودھری کا بہت احترام تھا۔ باپ جیسا احترام کرتی تھی، اس لیے اس کے غلیظ ارادوں کی بھنک بھی مجھ تک نہ پڑ سکی تھی۔ یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا۔ وہ ایک پانی کے کنویں سے بھولے بھالے گاؤں والوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، جو دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن کر ان کے گھروں میں جاتا تھا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ ان میں سے اسے جو اچھی لگتی، اسے وہ کنویں کے ذریعے اسے بدکردار ثابت کر کے کمرے میں بند کر کے ان سے اپنے غلیظ ارادے پورے کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس جانب بھاگ رہی ہوں اس کی منزل کیا ہے، وہاں کہاں جس پر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کے سامنے کی تیز روشنی میرے منہ پر پڑی تو میری آنکھیں دھندلا سی گئی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اب نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ وہ جیپ جیسے ہی میرے سامنے رکی، میں گر کر ہوش کی دنیا سے غافل ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا، میں ایک ہسپتال میں تھی۔ جو شخص میرے ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھ کر میرے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ میری ساری کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ سامنے اسی چودھری کا نوجوان بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہسپتال لایا تھا۔ میں اسی کی جیپ سے ٹکراتی ہوئی بچی تھی۔ مجھے پتا تھا میں جس اذیت سے بچ کر بھاگی تھی، اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ وہ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کے گھر اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی۔ سرسری سا تو وہ مجھے دیکھ ہی چکا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لے، بس اسی لیے میں نے اس سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لیکن میری بری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔
وہ مجھ سے میرے بھاگنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی، اگر سچ بتا بھی دیتی تب بھی میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا، اور وہ تو اسی کا بیٹا تھا، بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو کیوں غلط سمجھتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے اسے سچ نہ بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر اور بھی ہواسی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ موت تو ویسے بھی میرے چاروں طرف منڈلا رہی ہے، تو بہتر ہے کہ سچ کہہ کر ہی مر جاؤں۔ میرے ذہن میں آنے لگا کہ پھپھو نے بھی اسی لیے زہر کھایا ہوگا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس راستے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے ہسپتال سے باہر اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری جان بخش دو، لیکن گاڑی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر میری جان فنا ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کو پولیس اسٹیشن پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس کنویں کی حقیقت سارا گاؤں جان چکا تھا۔ مجھ پر یہ راز اس دن کھلا کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے۔ جب اس کی گاڑی پولیس کے سامنے کھڑی ہوئی دیکھی، مجھے لگا وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم مجھ پر ثابت کر دے گا۔ لیکن جب میں اس کے ہمراہ ہی میں پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی، بہت سے پولیس اہلکار اسے سلوٹ کرنے لگے، سر سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا، سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے باپ کے خلاف کیسے چل سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، میری ماں سے اس نے زبردستی شادی کی تھی، میرے سگے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس نے میری ماں سے نکاح کیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت عورت کو دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے۔ میں پہلے ہی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے بے نقاب کر سکوں۔ کمرے کا راز بھی کھل چکا تھا۔ میں آزاد باعزت اپنے باپ کے گھر پر موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اپنی عزت کو بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا، اس لیے اللہ نے میرے ہر قدم پر حفاظت بھی کی تھی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی۔ اب کسی لڑکی کے کردار کی پرکھ کسی کنویں کے پانی سے نہیں لی جائے گی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ابا مجھ پر بہت فخر محسوس کرنے لگے تھے، سر اٹھا کر گاؤں میں چلتے تھے، کہتے ہیں میری ثنا کو دیکھو، کنویں کی سچائی جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دیکھ کر لیا تھا، یہ میری خوش نصیبی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔